Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Safdar and today's topic is Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. I just have some pics of the great leader. محمد علی جناح کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے اور یہ ان کے جو ان کی بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے اسٹینلے والپورٹ نے، اس کا نام ہے جناح آف پاکستان، اور انہوں نے کہا ہے فیو انڈیویجولز significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with the creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. کہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ تاریخ کا راستہ بدلا ہے، کچھ نے جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں تبدیلی کی ہے، اور کوئی ایک بھی شاید ہی ہے کوئی کہ جس نے ایک قومی ریاست بنائی ہو، جبکہ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے۔ سو یہ بہت بڑا کمنٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے نہ صرف تاریخ کا راستہ بدلا بلکہ جو ہے وہ ایک نئی ریاست جو ہے، نیشن سٹیٹ جو ہے مسلمس کے لیے قائم کی، اینڈ ٹوڈے وی آر لیونگ ان این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. اٹ از آل بیکاز آف دا ایفرٹس میڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ہز کمپینینس. سو ان اے وے وی کین سے دیٹ قائد اعظم کا جو ہے کہ وہ پاکستان کی جو کریشن ہے وہ مسلمانوں پر، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں پر جو بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک علیحدہ ملک لے کے دیا جہاں پہ ہم فریلی وی آر لیونگ. اگر ہم آن کمپیریزن انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی یا باقی جو ہیں کرسچنز ہیں، دلت ہیں، سکھ ہیں، اور بہت سے ایسی قومیں ہیں جو وہاں پہ رہ رہی ہیں اور جن حالات اور مصائب کا وہ سامنا کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹس ریئلی اے بلیسنگ دیٹ قائد اعظم جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایسے قائد اعظم محمد علی جناح. محمد علی جناح واز بورن آن 25 دسمبر 1876. محمد علی جناح جو ہے 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے. ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان ہز نیٹو سٹی کراچی. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے آبائی شہر کراچی میں حاصل کی. نیٹو جو ہے وہ آبائی شہر جو ہے، نیٹو کا میننگ جو ہے وہ آبائی ہے، یہاں پہ انہوں نے ابتدائی لکھا ہوا ہے، دیٹ از رانگ، یہ وہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے. ارلی جو ہے وہ ابتدائی ہے اور ریسیوڈ حاصل کرنا ہے. سو یو کین چینج اٹ کہ انہوں نے اپنے آبائی شہر کراچی میں جو ہے وہ اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. دین ہی پروسیڈڈ ٹو انگلینڈ فار ہائر ایجوکیشن، اور پھر پروسیڈڈ جانا، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. ہی واز اے بورن فائٹر، وہ ایک پیدائشی لڑاکا تھے، یعنی کہ وہ ایک محنت کرنے والے انسان تھے. شروع سے ہی اپنے بچپن سے ہی وہ جو ہے محنت کے عادی تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہی اسٹرگل ویری ہارڈ، اور ایک طالب علم کے طور پہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. ہی ہیڈ بین اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ ہز ایکیڈیمک کیریئر، اور وہ اپنے تعلیمی سفر کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین طالب علم رہے. ہز موٹو واز ورک ورک اینڈ مور ورک، اور ان کا جو نعرہ ہے وہ کام کام اور مزید کام تھا. آفٹر ہز ریٹرن فرام انگلینڈ ہی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ ایز اے لائر ان بامبے. انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے بمبئی میں بحیثیت وکیل کام شروع کیا. بمبئی جو ہے وہ آج کل انہوں نے جو انڈین گورنمنٹ ہے ان دا بگننگ ہی واز ناٹ اے سکسیزفل لائر، کہ ابتدا میں وہ کامیاب وکیل نہیں بنے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ لوز ہارٹ ان دا فیس آف ایڈورس سرکمسٹانسز. ایڈورس نامسائد ان دا فیس آف کے سامنے لوز ہارٹ، ہمت نہ ہارنا، لیکن ان نامسائد حالات کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری. ہی وینٹ آن اسٹرگلنگ فار ایئرس، اور انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی. At last his dedication
and diligence brought him the sweet fruit of success. Dedication, خلوص, diligence, تندہی, مستقل مزاجی. آخرکار ان کے خلوص اور تندہی نے ان کی کامیابی ان کی جولی میں ڈالی ہے. اس کا پھل جو ہے اس کا ان کو کامیابی کی صورت میں ملا. He became one of the leading lawyers of India, اور وہ انڈیا کے سرکردہ وکیلوں میں سے ایک بن گئے. قائد اعظم کی اگر ہم اس میں دیکھیں، پہلے بیسیکلی قائد اعظم نے جو ہے جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کچھ عرصہ کراچی میں پریکٹس کی ایز اے لائر، لیکن وہاں پہ ان کو سکسیس نہیں ملی تو کراچی سے وہ بمبئی چلے گئے، اور وہاں پہ بھی ان کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑی، جو کہ ایز اے لائر ایک اپنا مقام بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو قائد اعظم نے بہت زیادہ محنت کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے پالیٹکس میں بھی حصہ لیا، اور اسی دوران انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے پہچان بنا لی، اور وہ جو انڈیا کے جو ٹاپ کلاس کے جو لائرز ہیں ان میں ان کا شمار ہونے لگا. دین ہی ٹوک انٹرسٹ ان پالیٹکس، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا. ہی جوائنڈ دا کانگریس اینڈ ورکڈ سنسیئرلی فار دا فریڈم آف انڈیا. انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور مخلصانہ طور پر انڈیا کی آزادی کے لیے کام کیا. ہی واز اے گریٹ ایڈوکیٹ آف دا ہندو مسلم یونٹی. وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. بٹ سون ہی ریئلائز دا ہپوکریٹیکل ایٹیچیوڈ آف دا ہندوز. لیکن جلد ہی وہ ہندوؤں کے منافقانہ رویہ کو بھانپ گئے. ہپوکریٹیکل، منافقانہ، ریئلائز جان لینا، ایٹیچیوڈ رویہ. Therefore he resigned from the Congress and joined the Muslim League. اور اس لیے انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، اور قائد اعظم جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے ممبرس تھے. انہوں نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی ہوئی تھی، اور کانگریس میں بھی جو ہے، کانگریس میں تو وہ 1890s کے بعد اس میں شامل ہوئے تھے، جبکہ مسلم لیگ کے بننے کے بعد وہ اس میں شامل ہوئے. قائد اعظم کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں، اور اس میں کانگریس نے بہت سی مسلم رائٹس جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد جو ہے وہ جب ترکی کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور وہاں پہ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے خلافت کو، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی، جس کی قیادت مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھ میں تھی. بعد میں اس میں جو ہے وہ گاندھی بھی شامل ہو گئے. قائد اعظم جو ہے وہ اس سے علیحدہ رہے. انہوں نے اس کی جو ہے وہ مخالفت اس سینس میں کی کہ یہ تحریک جو ہے وہ فیوچر میں وائلنٹ ہو سکتی ہے، اور یہی ہوا کہ جتنی بھی مسلم لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جیل میں چلی گئی، اور اس کی جو قیادت ہے وہ گاندھی کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طرح وائلنس بھی رہا. اور ان دا اینڈ کیا ہوا کہ گاندھی نے اس کو ایز اے لیڈر اس کو ختم کر دیا، اور وہ جو مقاصد لے کے وہ چلی تھی وہ نہ ہو سکے. اس میں یہ بھی ہوا کہ اس دوران مسلمانوں کو جو ہے وہ ہندوستان سے ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی. بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا گھر بار بیچ کر وہ افغانستان کی طرف گئے. کچھ کی راستے میں ڈیتھس ہو گئیں، کچھ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے انہیں وہ مناسب سپورٹ نہیں ملی اور وہ لوگ واپس آ گئے. تو قائد اعظم نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. وہ ایک ان اے سینس ان کا یہ بیان تھا کہ یہ جو ہے ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور وہ واقعی ان دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی ہندوستان سے، وہ لوگ بہت ہی مشکلات کا شکار رہے. Then he devoted himself fully for the welfare of the Muslims of India. پھر انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر انڈیا کے مسلمانوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا. His arguments against or in favor of a matter were always concrete and convincing. کسی معاملہ کے مخالف یا حق میں ان کے دلائل ہمیشہ ٹھوس اور قائل کر دینے والے ہوتے تھے. He proved that the Muslims and the Hindus were poles apart.
انہوں نے جو ہے وہ یہ ثابت کیا کہ مسلمان اور ہندو جدا جدا قومیں ہیں. They could not live together like a single nation in the subcontinent, اور وہ بر صغیر میں ایک قوم کی طرح جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. He warned the British that if they tried to keep the Muslims and the Hindus together in a single country, it would result into worse disaster. انہوں نے انگلستان والوں کو یا انگریزوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ملک میں اکٹھا رکھنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بدترین تباہی نکلے گا. Therefore, he demanded an independent country for the Muslims so that they might live according to their own Islamic traditions and culture. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ملک کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے اسلامی روایات اور ثقافت کے مطابق زندہ رہ سکیں. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کا کلچر جو ہے وہ سیم ہے, وی لیو لائک سیم ڈریسنگ جو ہے اور کھانے پینے کا جو انداز ہے, تو لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم دیکھیں ہندو جو ہیں وہ گائے کو مقدس مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں, اور ایون اس کا جو یورین ہے وہ اسے پیتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے بہت سی ویڈیوز چلی ہیں کہ کرونا کے دوران انہوں نے کہا جی کہ اٹ از ہیلپ فل فار دا کیور آف کرونا, اور انہوں نے وہ کاؤ یورین جو ہے وہ پیتے رہے. ایون مودی جو ان کا پرائم منسٹر ہے, ہی ڈیڈ آل دیز تھنگس, سو وچ از ناٹ پاسبل فار اس ایز مسلمس. تو اسی طرح ان کے جو کھانے پینے کا انداز ہے وہ گوشت نہیں کھاتے, زیادہ تر سبزی خور ہیں. اب کچھ ان کی ایک جنریشن ہے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہاں پہ کھانے میں گوشت جو ہے خاص کر گائے کا گوشت ان کے اس میں استعمال نہیں ہوتا. اور مسلمان جو ہیں انہوں کی خوراک جو ہے وہ گوشت کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. سو اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں, اب تو خیر وہ چیزیں نہیں رہیں, لیکن انڈینز آئی ایم ناٹ شیور, اگر ہم ان کے ڈراماز دیکھیں تو اب تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی لائف پورٹری کی جا رہی ہے, چاہے ہمارے ہوں یا ان کے ہوں, اور دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا لوکل پیپل. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ گاؤں میں یا دیہاتوں میں جو ہے وہ کچھ حد تک یہ ہوتا ہے کہ وہ صحن میں جو ہے وہ گائے کے گوبر کا لیپ کیا جاتا ہے, لیکن ہندو جو ہے وہ خاص کر کے اپنے جو ان کا چولہا ہے, جو ان کا کچن ہے, اس میں وہ جو ان کے پرانے زمانے میں مٹی کے جو چولہے ہوتے تھے اور جو صحن ہوتا تھا وہ اس کو گائے کے گوبر سے اس کا لیپ کیا کرتے تھے, اور اس میں ان کے کچن میں کسی غیر مسلم کو کسی مسلم کو یا جو شودر ہیں ان کو اس میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ ان کا وہ جو ہے ان کے نزدیک ایسا کرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. وہ اس کو ایک دیٹس جسٹ لائک اے ٹیمپل, مندر کی طرح ان کا وہ اسٹیٹس ہوتا ہے. سو دیز آر دا تھنگز ویچ آر کوائٹ ڈفرینٹ, اور اسٹل جو ہے وہ ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ موجود ہیں. تو قائد اعظم کا جو وین تھا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں, اٹ واز کرسٹل کلیئر. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آئی تھنک اسلامیہ کالج پشاور کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ ایک ہندو نے کویسچن کیا کہ آپ جو ہے وہ بھارت ماتا کے جو ہیں وہ دو ٹکڑے کر رہے ہیں, تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے ایک پانی کا گلاس منگوایا اور اس میں سے چند گھونٹ پانی کے پیے, اور اسے کہا کہ اب یہ باقی بچا ہوا پانی تم پی لو. تو اس نے اس کو پینے سے انکار کر دیا کہ جی میں آپ کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا. پھر قائد اعظم نے ایک مسلم لڑکے کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ پانی پی لے, تو اس نے فوراً پانی پی لیا. تو قائد اعظم نے اسے کہا کہ آپ اگر میرا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے, اور وہ دیکھیں اس نے ایز اے مسلم اس نے پی لیا ہے, تو ہاؤ کین وی سے دیٹ وی آر اے ون نیشن. تو آپ کا تو یہ اسٹینڈرڈ ہے آف لیونگ کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھانے پینے تک کے روادار نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جبکہ مسلمس کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اور اسلام ہمیں ایکویلٹی کا درس دیتا ہے, اور اسلام یہ اس میں
کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ موسٹلی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ مل بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ میں بے شک جو ہے وہ کھانا کھائیں۔ تو اس طریقے سے قائد اعظم نے جو ہے وہ بڑا کلیئر جو ہے وہ انگریزوں سے یہ بات کی کہ مسلمس اینڈ ہندوز آر پولز اپارٹ۔ ان کا لیونگ سٹائل، ان کا کلچر، ان کی جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، جو رولز آف لاز ہیں، سو دے آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فرام ہندوز۔ تو اس لیے اگر آپ نے انڈیا چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کو دو علیحدہ ممالک میں اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ اور اگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو ہے اس شک پہ کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مسلمان کو قتل کر دیا گیا تھا کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے، حالانکہ اس نے گائے کا گوشت نہیں تھا، وہ بعد میں پروو بھی ہوا کہ وہ بکرے کا گوشت کھایا گیا تھا۔ تو ایسی باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں، اور اکثر اس طرح کی وائلنٹ قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں مسلمس کو بغیر کسی وجہ کے، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ ایک لڑکا تھا 20-25 سال کا ہوگا، تو سارے لوگ اس کو مار کے، پہلے انہوں نے ویسے مارتے رہے، پھر انہوں نے اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے اس کا گلا دبا دیا۔ تو یہ اس قسم کی بہت کامن قسم کی وہاں پہ جو ہے وہ مسلم پہ اٹراسٹیز یا ظلم جو ہے وہ اب بھی ہو رہے ہیں، اور یہی قائد اعظم کا وین تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہندو ڈیفینیٹلی وہ اکثریت میں ہیں، ابھی بھی وہ اکثریت میں ہیں، کہ اگر ہم پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمس کی تعداد ملا لیں اور انڈیا کے جو ہندو ہیں تو ان کی تعداد ابھی بھی مسلم سے زیادہ ہے۔ سو اسی لیے قائد اعظم جو ہے ہی وانٹڈ اے سیپریٹ نیشن، سیپریٹ کنٹری فار مسلمس۔ دا قائد اعظم واز این انکارنیشن آف سنسیرٹی، سیلفلیسنس، سیکریفائس اینڈ سمپتھی۔ قائد اعظم خلوص، بے غرضی، قربانی اور ہمدردی کے مجسم تھے۔ He worked earnestly for the establishment of Pakistan۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کے لیے دیانتداری سے کام کیا۔ He had to grapple with the massive problems۔ انہیں بھاری یا بہت بڑے بڑے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ Overwork had an adverse effect on his health، کہ بہت زیادہ کام نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ His doctors pleaded with him to pay attention to his health, but they could not succeed in persuading him to do so۔ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کو اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے بہت زیادہ زور دیا، لیکن وہ انہیں ایسا کرنے کی ترغیب نہ دے سکے، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے کہ قائد اعظم کو وہ اس بات سے روکیں کہ وہ بہت زیادہ کام نہ کریں اور ریسٹ کریں اور اپنی صحت کی طرف توجہ دیں۔ He showed supreme indifference to such private matters as his personal health۔ انہوں نے اپنے ایسے نجی معاملات سے بے حد لاپرواہی برتی، جیسا کہ ان کی اپنی صحت۔ Overwork made him ill، بہت زیادہ کام نے انہیں بیمار کر دیا۔ At last he died in 1948، اور آخر کار وہ 1948 میں ان کا وصال ہوا۔ قائد اعظم کی جو 40s میں ہی، 1940s میں ہی، 41 42 اس سیرا میں ان کو جو ہے ٹی بی جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گئی تھی، اور وہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی تھی۔ 46 اور 7 کے ایرا میں ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی، اور جو ان کا انگریز ڈاکٹر تھا انہوں نے انہیں کئی دفعہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیں، لیکن قائد اعظم نے جو ہے وہ پورے ملک کے بھی دورے کیے، اور جو موومنٹ ہے پاکستان موومنٹ، اس کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ وہ جو ان کا ڈاکٹر ہے اس نے جو اپنا پرومس ہے، جو وہ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کی بیماری کو شیئر نہیں کریں گے، وہ اس پہ قائم رہے۔ اگر وہ بندہ جو ہے وہ انگریزوں کو قائد اعظم کی کنڈیشن کے بارے میں بتا دیتا تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان نہ بنتا، یا اس کا جو وجود ہے اس کی کریشن میں مزید کچھ عرصہ لگ جاتا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم صرف 1 سال ہی زندہ رہے۔ تو یہ ان کی ایک اپنے شعبے سے وفاداری ہے کہ انہوں نے اپنا جو اوتھ ہے اس کو پورا کیا۔
پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہے وہ قائد اعظم کی صحت تو خراب تھی ہی، لیکن انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی ملک کے دورے کیے، اور اس میں جو مہاجرین کی آباد کاری، نئے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو کام تھا، اور جو کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ورکنگ کمیٹی تھی اس کے لیے بھی انہوں نے کام کیا. اور پھر 48 میں جو ہے کچھ عرصہ وہ زیارت میں رہے. وہ بھی بڑی مشکل سے وہاں پہ گئے، وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے اور فاطمہ جناح نے ان کو بہت زیادہ پرسویڈ کیا ٹو گو دیئر اینڈ ٹیک سم ریسٹ. ایون وہاں پہ بھی وہ جو ہے اسٹیٹ افیئر سے وہ ان ٹچ رہے. اور اسی صحت کی خرابی کی وجہ سے 48 میں 1948 11 سپٹمبر 1948 کو ان کا وصال ہوا. سو ڈیفینیٹلی قائد اعظم جو ہے ہی از دا ہیرو آف پاکستان نیشن، جنہوں نے فرام نو ویئر ان دا ورلڈ، دنیا کے نقشے میں کہیں پہ نہ ہونے کے باوجود ایک ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کریٹ کیا. So may his soul rest in peace, and we are all very much thankful to him for creating this country for us.